تعداد زیادہ ہے، آواز کم ہے، توجہ ہے، بات شروع کی جائے؟ سبحان اللہ! سب کی ہے تو سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک دو ضروری گزارشات اور پھر نوکری شروع کرتا ہوں۔ دائیں بائیں یمین و یسار میں جتنے احباب کھڑے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف رکھیں۔ ہم نے بزرگوں سے ہی سنا ہے کھڑے ہو کے تماشا دیکھا جاتا ہے، بیٹھ کر محفل سنی جاتی ہے۔ کوئی شخص کھڑا نہ رہے، کوشش کریں تمامی احباب بیٹھ جائیں، اس یقین سے بیٹھ جائیں کہ مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں، مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو خوش رکھیں، اجر عظیم عطا فرمائیں، شکریہ۔ جن دوستوں کے پاس کپڑا ہے سروں کو ڈھانپ لیں، جن کے پاس نہیں ہے مجبوری ہے، ساتھ والے بھی ایک دوسرے کو ادھار اور مستعار دے سکتے ہیں، انشاءاللہ محفل پاک کے بعد واپس ہو جائے گا، چونکہ یہ بارگاہ ادب ہے، یہ محفل ادب ہے، ادب گاہی زیر آسماں ازرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ دوست کوشش کریں یا تو دو زانوں بیٹھ جائیں اتحیات کی صورت میں یا یوں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ محفل پاک میں آپ کسی حرکت سے ہی برکت ہے اور یہ حسن برقرار رہے گا۔ اب آپ کی توجہ ہے تو میں بات شروع کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کریمی اور رسول تو کریم۔ سبحان اللہ! ایک فارسی شعر سے میں اپنی نوکری کا آغاز کرنے لگا ہوں، اسی پر ہی محفل کی اور اپنی گفتگو کی بنیاد رکھ دوں گا۔ ڈھیر ساری توجہ کا طالب ہوں۔ یا رب تو کریمی ہو، رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیں میانے تو کریم۔ حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم۔ گزشتہ شب میں کراچی میں تھا اور کراچی سے اولیاء کی دھرتی ملتان صبح کی فلائٹ سے واپس آیا اور یہاں فیروزہ یہ بتانے چلا آیا، یہی پیغام پہنچانا ہے مجھے کہ وہ ذوی الاولیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ وہ ذوی الاولیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ کریم وہ بھی، کریم یہ بھی، خدا ہے وہ، یہ حبیب خدا ہے۔ کریم وہ بھی، کریم یہ بھی، نہ اس کی حد ہے نہ اس کی حد ہے۔ شکریہ۔ بولتے چلے جاؤ گے تو بات بنتی چلی جائے گی۔ میرے خاموش سامعین، میں فیروزہ میں دوسری مرتبہ حاضر ہو رہا ہوں۔ ویسے تو آنا جانا اس دھرتی سے لگا ہی رہتا ہے، لیکن یہاں محفل پاک میں دوسری حاضری ہے۔ میں گزشتہ سالوں کا جو خمار ہے وہ پیش نظر رکھے ہوئے ہوں، بس آپ اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے رہیں گے کہ مجھے اس بات کا ادراک اور احساس رہے گا کہ میرے سامنے نبی کے ماننے والے ہیں، سوچنے والے نہیں۔ ہاتھ بلند کرتے ہوئے، سینے کی پوری قوت صرف کرتے ہوئے اپنی حاضری کا آپ کو ثبوت دینا ہے۔ آج فیروزہ میں ایسی حاضری پیش کر کے جاؤ پوری سرشاری کے ساتھ، پوری کیفیات اور مکمل جذبات کے ساتھ کہ وہ حاضری حضوری میں بدل جائے۔ یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو زمین کے ذرے بھی سلام کریں۔ کہہ رہا ہوں نہ اس کی حد ہے نہ اس کی حد ہے، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی، وہ ذات ہے یہ آئینہ ہے۔ کریم وہ بھی، کریم یہ بھی، قرآن پڑھ رہا ہوں، توجہ، جو اس کی مرضی وہ اس کی منشا،
جو اس کی مرضی وہ اس کی منشا، بتا رہا ہے یہ حرف یوحا، وہ اس کے ہونٹوں سے بولتا ہے۔ کریم وہ بھی، کریم یہ بھی۔ عالیان فیروزہ ایک جملہ ادا کرنے لگا ہوں، اللہ جانے کس کے سر سے گزر جائے گا، کس کے سینے دل پہ اتر جائے گا۔ توجہ، کہہ رہا ہوں سجود اس کے، درود اس کا۔ بولیے سبحان اللہ جو بول سکتے ہیں، جو سخنوری سے پیار کرتے ہیں، ادبیات سے وابستہ ہیں، عقیدہ شناس ہیں، عقیدہ سنج ہیں۔ کہہ رہا ہوں سجود اس کے، درود اس کا، دلیل اس کی، وجود اس کا، وہ مدعا ہے یہ راستہ ہے۔ کریم وہ بھی، کریم یہ بھی، لقائے احمد لقائے رب ہے، عطائے احمد عطائے رب ہے۔ میں وہ سارا پڑھوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں، تھوڑا وہ سن لو جو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لقائے احمد لقائے رب ہے، عطائے احمد عطائے رب ہے۔ اب شاید کسی کی خرد کو لالے پڑے، کسی کے وہم و گمان میں آئے، کسی کی حاشیہ ادراک میں آئے، کوئی ذہنی الجھن کا شکار ہو کہ دیتا تو رب ہے، نبی کیسے دیتا ہے؟ تو بھائی یہی تو بتانے چلا آیا کہ وہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ نبی اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ سمیع اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ فصیح اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ نور من نور اللہ ہے، وہ خالق ہے، یہ مالک ہے، وہ رازق ہے، یہ قاسم ہے، وہ خلقت والا، یہ امت والا، وہ دیتا ہے، یہ لیتا ہے، وہ دینے والا، یہ بانٹنے والا، وہ جہنم کی آگ بھڑکانے والا، یہ جہنم کے شعلے بجھانے والا، وہ پکڑنے والا، یہ چھڑانے۔ لقائے احمد لقائے رب ہے، عطائے احمد عطائے رب ہے، وہ دے رہا ہے یہ بانٹتا ہے۔ کریم وہ بھی۔ آپ کا استخارہ ٹھیک آ جائے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ کریم وہ بھی، کریم یہ بھی، ادھر ہے مکہ ادھر مدینہ، کرم کا دونوں جگہ خزینہ، بس ایک رحمت کا سلسلہ ہے۔ کریم وہ بھی، کریم یہ بھی۔ اب اور کیا کیا بتاؤں یارو، میں شان کیا کیا سناؤں یارو، مجھے تو بس اس قدر پتا ہے، کریم وہ بھی، کریم یہ۔ تو صاحبان یہ کہنا پڑے گا، ہمارے نزدیک حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد۔ ہمارے نزدیک حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد۔ لکھو محمد، پڑھو محمد، کہو محمد، سنو محمد۔ ذرا انصاف تو کرو اور اپنے ضمیر کی عدالت تو لگاؤ، جو بندہ نام محمد پہ نہیں بولا تو کس کے نام پہ بولے گا؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، جی رہے ہیں تو نبی کے نام کے صدقے۔ اگر نام محمد رہا نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ، نہ نوح اصغر کے نجدے۔ ہمارے نزدیک حمد وہ ہے، ارے مایوس و گنہگار زمانے کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا جس میں محمد، عصیاں کی معافی کا یہ آسان عمل ہے، تم شام و سحر چوما کرو اس میں محمد۔ ہمارے نزدیک حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد۔ لکھو محمد، پڑھو محمد، کہو محمد، سنو محمد، یہ اس کا ذاکر، وہ اس کا ذاکر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مصداق میں یہ اس کا ذاکر، وہ اس کا ذاکر، یہی ہے بس حمد کی حقیقت۔ فلک پہ قرآن وہی ہے یارو، زمین پہ کہتا ہے جو محمد۔ تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے جو حرنی ہے، ابدی ہے، سمدی ہے، سرمدی ہے۔ درود لامحدود اس آقا کے لیے
کہ جسے خلق کرنے والا خالق خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف نظر آتا ہے۔ سلام آل اطہار اصحاب والا تبار اور ازواج مطہرات پر کہ جنہیں قرآن نے اہل بیت میں شمار کیا۔ حمد و ثنا کے بعد صدہا مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی جملہ انتظامیہ بالخصوص بزم صدائے مدینہ گلشن عثمان کالونی اور اس کے روح رواں جناب حاجی ارشد صاحب، چودھری منیر حسین صاحب اور جتنے بھی صاحبان کے اسماء گرامی میرے پیش نظر ہیں وہ سب مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آج کی یہ روح پرور اور کیف آور واحد آفری چوتھی سالانہ عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز محفل نعت منعقد ہے، اور ہمیشہ کی طرح حاجی ارشد صاحب نے اس خاکسار کو بڑی محبت سے نوازا ہے۔ گزشتہ برس ملک سے باہر تھا، حاضر نہ ہو پایا، گزشتہ سے پیوستہ برس میں حاضر تھا، ڈوگر صاحب بھی تھے، تو بڑی کیف آور حاضری ہوئی تھی۔ میں وہی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہوں اور وہی امیدیں باندھے ہوئے ہوں کہ آپ اگر اپنی عقیدتیں اور اپنی محبتیں بڑھا دیتے ہیں، تھوڑا سا اپنی سبحان اللہ کا آپ والیوم بڑھا دیتے ہیں، تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اپنی عقیدتیں اسی انداز میں پیش کروں۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو میں خاموشی سے پڑھ دوں گا، آپ بولنے پہ آ جائیں گے تو میں پڑھنے پہ آ جاؤں گا۔ ایک بار اپنے تہیں بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ حاجی ارشد صاحب بس آپ کا انتظار ہے، مجھے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے بسو کر، یہ ہمیشہ سے آپ کے لیے میں نے یہ سوال، آپ آئیں گے میرے پیش نظر رہیں گے انشاءاللہ، میں تو روبرو ہے یار، میں تو روبرو ہے یار انشاءاللہ، پھر یہ بات بنے گی۔ اب آپ یہاں بیٹھیں گے تو کچھ بات بن جائے گی انشاءاللہ، کچھ دکھ سکھ کی باتیں تو ہم نے کر لی ہیں، اب آقا مولا کی باتیں کرنا ہے۔ اب جس بات کے لیے ہم سب حاضر ہیں اس بات کو چھیڑنا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ صاحبان آئیے، میں نے ایک شعر پڑھا ہے اور 4 مصرے اور پڑھنے لگا ہوں۔ مرزا غالب سے کسی نے کہا، غالب کا ایک شعر سنو، مرزا غالب سے کسی نے کہا کہ غالب تو نے ساری زندگی ہر صنف سخن میں تب آزمائی اور خامہ فرسائی کی ہے، تو نے نظم بھی لکھی، کمال درجے کی غزل بھی لکھی، تو نے بادشاہوں کے قصیدے بھی لکھے، تو نے ہر حوالے سے اپنے قلم کو جنبش دی ہے، کیا کبھی تو نے نعت بھی لکھی؟ غالب نے یہ کہہ کے قلم ہی توڑ دیا، کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزاشتے، غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزاشتے۔ ضروری نہیں آج سبحان اللہ کہو، کل کسی سے مشورہ کرو، اس کا ترجمہ کراؤ پھر کہو سبحان اللہ۔ غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزاشتے کا ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ غالب ثنائے آقا تو جزدہ پہ چھوڑ دے کہ وہ ذات پاک مرتبہ دانے رسول ہے۔ میں 4 مصروں سے اپنی نوکری کا آغاز کر رہا ہوں اور چوتھے مصرے پہ فیصلہ کر لوں گا کہ مجھے شب بھر پڑھنا کیا ہے، آپ کو سننا کیا ہے۔ گزشتہ برس آپ نے کیو ٹی وی ARY ڈیجیٹل کے لائیو پروگرام میں عروس البلاد داتا کی نگری شہر لاہور مینار پاکستان پر سجنے والی 28ویں عالمی میلاد کانفرنس میں، جو کہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے منعقد تھی، اس خاکسار سے یہ 4 مصرے سنے اور ڈھیر ساری دعائیں اور مبارکبادیں وصول ہوئی ہیں۔ میں جہاں یہ 4 مصرے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ انہی 4 مصروں میں سید عالم کا قصیدہ بھی پڑھ دوں گا، سنیوں کا صاف ستھرا اور پاک عقیدہ بھی پڑھ دوں گا۔ توجہ کرو گے تو حض اٹھاؤ گے۔ کہہ رہا ہوں اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پہ۔ میرا سٹیج بڑا کمزور ہے، کبھی کبھی اسٹیج والے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، مجھے گھر سے داد نہیں آ رہی، آپ سے کیسا گلہ ہے؟ میرا اپنا پریوار خاموش ہے، آپ کو کیا دوش دوں گا؟ میرا قبیلہ مجھے سبحان اللہ کہے گا تو انشاءاللہ پنڈال بھی کہہ دے گا سبحان اللہ۔ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں۔
پہلا مصرع 3 سے 4 5 مرتبہ پڑھ لیا میں نے، کوئی توجہ نہیں ہوئی، کوئی خاص رسپانس نہیں ملا، کوئی خاص دعا اور دعا نصیب نہیں ہوئی، دکھ رنج کا افسوس نہیں، جو بیٹھے ہو بیٹھے رہو، جو کھڑے ہو آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا جملہ ضائع نہ ہو۔ کوئی یہ سٹیج پہ ہے یہ پنڈال میں، جب پنڈال سے باہر جہاں یہ سماج کو ٹکرائے میرا جملہ اور حق بنے، دل چاہے تو پھر پکارنا، کوئی دوست بخل نہ کرے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نبی کو صدا دے کہ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا، اور ہمارا محبوب تو حاجی صاحب کیا کہنے، وہ محبوب ہے جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، لب ہلائے تو انادل چہکنے لگے، جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، ارے جو بات سنائے تو پھول جھڑنے لگے۔ تو وہ محبوب ہے کہ جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے۔ ایک جملہ ادا کر رہا ہوں، توجہ، ہمارا آقا تو وہ آقا ہے جو اشارہ کرے تو آفتاب فک ہو جائے، جو انگلی اٹھائے تو مہتاب شک ہو جائے۔ نبی تو وہ نبی ہے کہ پیدائش کے وقت جس کا نور چمکے تو شام تک کے محلات روشن ہو جائیں۔ ہمارا رسول تو وہ رسول ہے جو پتھروں پر نگاہ کرے تو پتھر، درختوں پر نگاہ کرے تو درخت کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ ہمارا آقا تو وہ آقا ہے کہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، اور کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، آقا قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ ذرا دامن پھیلا لیجئے اور یہ جملہ پڑھ لیجئے گا، اے گنبد خضرا کے مکین، اے گنبد خضرا کے مکین، میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ آج کی اس محفل کو مزید حسن اور آنکھوں کو غسل دینے کے لیے میں ایک کلام پڑھنے چلا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یقین کی منزل پہ آنا ہوگا، اپنے آپ کو انتہائی باادب کر لیں، اس ہستی کا ذکر کرنے چلا ہوں کہ جس کا ذکر کرتے ہی ہم انسان تو انسان، دریاؤں میں مچھلیاں، فضاؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں، آسمانوں پہ فرشتے باادب ہو جاتے ہیں۔ ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کرتے ہوئے سینے کی پوری قوت صرف کرتے ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ نے 3 رمضان المبارک کو اس خاکسار کی آواز میں کیو ٹی وی ARY ڈیجیٹل سے یہ کلام سنا، اور آپ جانتے ہیں کہ 3 رمضان کس ہستی کا یوم منایا جاتا ہے۔ میں اس بی بی کی شان پڑھنے لگا ہوں کہ جس کا ذکر کرتے ہی ہم انسان تو انسان، دریاؤں میں مچھلیاں، فضاؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں، آسمانوں پہ فرشتے باادب ہو جاتے ہیں۔ قرآن آئے
नबी न उठे, जिब्राइल आए नबी न उठे, शहजादी कौनैन मखदूमा कायनात रसूल की बतूल बेटी तशरीफ लाए तो खुद रसूल खड़े हो। इंतहाई तवज्जो का तालिब हूँ, पीर साहब को दुआ देंगे और मैं आपसे तवज्जो ले रहा। इंतजामिया से गुजारिश है कि जहां जगह मिलती है बैठ जाए। मैंने इंतजामिया को पहले पुकारा है, आपको बाद में। कोई शख्स खड़ा न रहे, इस यकीन से बैठ जाओ कि अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा। गर तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा। ये मार्फत के रास्ते हैं अहले दिल के वास्ते, जुनैदियों से जाग के मिल गिजालियों में बैठ जा। अभी जो नहीं बैठा तो अपने नसीब से शिकवा करे। मैं आप तमामी दोस्तों से मुल्तमिस हूं कि इस कलाम को पढ़ने चला हूं, 2 से 2.5-3 मिनट मैं ले रहा हूं और आपकी खास तवज्जो का तालिब हूं। दस्ते तलब दराज फरमाओ, हाथों को कचकोल बनाओ, अपनी झोली को फैलाओ, दामन पसार लो, यकीन की मंजिल पे आओ और पुकारो, वो सदा लगाओ कि जो सदा नबी यूसुफ बुलंद कर रहे हैं। सैयदा ज़हरा सैयदा ज़हरा सैयदा मकसद जनाब ज़हरा, करम का मकसद, सखा का मरकज, अता सरापा, जनाब ज़हरा, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा, जनाब ज़हरा, रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मादर, जनाब शेरे खुदा के घर में जिना की मलका, जनाब ज़हरा, फिदा है आलम तमाम उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर, मेरा तो दोनों जहां में वल्लाह फकत सहारा जनाब ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने रसूल ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा, किसी की बेटी को न मिल सका है, मिला है तुझको जो ताज ज़हरा, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा।
زہرا حضور زہرا بشر سے ہٹ کے اولیاء کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے کہ وہ کلی ہے کہ جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہے خود بہاریں کہ وہ ستارہ ہے کہ جس سے روشن ہے آسمانوں کی راہ گزارے کہ وہ گوہر ہے کہ جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتارے کہ وہ ندی ہے جو آدمیت کی مملکت میں روا ہوئی ہے کہ وہ شجر ہے کہ جس کے سائے میں خود شرافت جمع ہوئی ہے مشل ہے کہ جس کی کرنوں سے آگہی کے اصول چمکے اسی قدم سے زمان بھر کی جبی پہ نام رسول چمکے نجوم کرنوں سے بھیک مانگے جو اس کے قدموں کی دھول چمکے کہاں یہ ممکن ہے چاند شب کو بغیر اذن بطول چمکے جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں یہ قیاس آرائیاں غلط ہے یہ چاند میں داغ کب ہے لوگوں جناب زہرا کے دستخط ہے اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا اسی کے در کے گدا کرو نہیں آدمی کو شعور بخشا اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کو ہے دور بخشا جو اس کا نام لے کے آ گئے ہو خدا نے تم کو ضرور بخشا روح عقل و شعور بھی ہے دل فرو اصول بھی ہے زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ فلک